اللہ پاک نے فرمایا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، تو کیا زیادہ قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک کا سب سے پہلے انکار تو مشرکین مکہ نے کر دیا تھا، تو پھر ان سے کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو؟ جب قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتا ہے تو جس طرح ہم قرآن پاک سے حلال و حرام کے احکام لیتے ہیں، تورات سے کیوں نہیں لیتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور اس پر اللہ پاک نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اب اس سے اگلی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا، اور ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن پاک پر ایمان لاؤ جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتا ہے تو جس طرح ہم قرآن پاک سے حلال و حرام کے احکام لیتے ہیں، تورات سے کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہ کتاب اللہ ہونے میں کرتا ہے۔ اس تصدیق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح قرآن پاک سے آپ حلال و حرام کے مسائل لیتے ہو ایسے ہی تورات سے بھی لیا کرو۔ تورات کے جو احکامات ہیں اس کے متعلقہ امت کے ساتھ خاص ہیں، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں۔ حلال و حرام کے مسائل اس امت کے افراد صرف قرآن پاک سے لیں گے، پچھلی کسی آسمانی کتاب سے نہیں لیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا سب سے پہلے انکار تو مشرکین مکہ نے کر دیا تھا، تو پھر ان سے کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہودیوں میں سب سے پہلے انکار کرنے والے ان کو فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ انکار کر دیں گے تو ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کریم کا انکار کر دیں گی، تو ان کا جو گناہ ہے انکار کا وہ ان کے سر پر بھی آئے گا، اور جس طرح یہ کفر میں پڑے رہے ان کی وجہ سے ان کی پیروی میں ان کی آنے والی نسلیں اور ان کے بعد آنے والے لوگ بھی اس کا انکار کریں گے۔ لہذا ان کا پہلا کافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قوم کے اندر سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، کہیں تمہاری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی تمہاری پیروی میں کافر نہ بن جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو لوگ عالم سمجھتے تھے، علم والا سمجھتے تھے، اور اگر یہ انکار کرتے تو جو دیگر اقوام ہیں وہ ان کی وجہ سے انکار کرتی کہ یہ جو علم والے ہیں جن پر کتاب نازل ہوئی ہے یہ قرآن کریم کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے ایمان لائیں؟ تو ان کے انکار کی وجہ سے دوسروں کے انکار کا دروازہ کھلتا تھا، اس لیے ان کا انکار کرنا سب سے پہلا انکار ہوگا، اور بعد والوں کا انکار کرنا ان کی پیروی میں انکار ہوگا، اس وجہ سے یہ سب سے پہلے انکار کرنے والے کہلائے گئے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو۔ آیتوں کے بدلے قیمت وصول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر اوصاف جیسے تورات میں آئے ہیں ایز اٹ از بتا دیے تو لوگ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے تو جو نذرانے انہیں دیا کرتے ہیں، جو عزت انہیں دیا کرتے ہیں، وہ ان سے سب کچھ جاتا رہے گا۔ لہذا انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم صحیح طرح آیتیں بتا دیں گے تو دنیا کا مال ہم سے چلا جائے گا۔ اس خوف کے مارے وہ لوگ تورات کی آیتوں میں رد و بدل کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے انہیں دنیا کا مال ملتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے آیتوں کے بیچنے سے تعبیر فرمایا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، تو کیا زیادہ قیمت وصول کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے مال کو قل متاع الدنیا قلیل کہہ کر تھوڑا فرما دیا ہے، لہذا دنیا کا جتنا بھی مال دیا جائے وہ تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے یہاں یہ جو فرمایا نا کہ تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال قبول نہ کرو۔ اب وہ چاہے تمہیں زیادہ لگتا ہو یا تھوڑا لگتا ہو، مال قبول کرنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں تھوڑا مال اس لیے فرمایا کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو قلیل فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، یعنی دنیا کا مال جو ہے یہ تھوڑا ہے۔ اب چونکہ انہیں محتاجی کا ڈر تھا کہ اگر حق بیان کر دیں گے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جائیں گے، نذرانے نہیں ملیں گے، ہمیں محتاجی آ جائے گی، تو انہیں یہ جو خوف تھا یہ ان کو ایمان نہیں لانے دیتا تھا۔ اللہ پاک نے اس خوف کے متعلق فرما دیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو جب صرف اللہ ہی سے ڈریں گے اور اللہ سے ڈر کر وہ ایمان لے آئیں گے، محتاجی کا خوف نہیں رکھیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہودی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے کیا حربے
پہ استعمال کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں اگلی آیت میں آ رہا ہے انشاءاللہ، اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔